اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 20، 21 اور 22 شعبان کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ سامعین، یاد رکھیں، جب بھی آپ نے کوئی وظیفہ کرنا ہے، کوئی عمل کرنا ہے، تو آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے کہ میں اس عمل کو فلاں مقصد کے لیے کروں گا، فلاں حاجت کے لیے کروں گا، تو اللہ کریم مجھے اپنی رحمتوں نعمتوں سے مالا مال کرے گا، یعنی میں اللہ سے جو مانگوں گا اللہ مجھے عطا کرے گا۔ یہ یقین آپ کا پکا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی پاک کلام میں بڑی طاقت ہے، بہت ہی تاثیر ہے۔ اگر آپ اللہ کی پاک کلام کو پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگیں گے تو آپ کو ضرور ملے گا، بشرط یہ کہ وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، یعنی آپ اللہ سے جو مانگیں گے وہ حلال طریقے سے مانگیں۔ دوسرے نمبر پہ، جب بھی آپ نے کوئی وظیفہ کرنا ہے تو نماز کی پابندی لازم کرنی ہے۔ نماز ویسے بھی ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے، ہم سب کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن جب آپ نے وظائف کرنے ہیں تو وظائف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی لازم کرنی ہے۔ اور اس عمل کو، اس وظیفے کو وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کی بہت بڑی کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی مقصد ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فلاں حاجت پوری ہو جائے، فلاں مقصد میں ہمیں کامیابی مل جائے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ بتاتی ہوں کہ اس بندے نے نیک کام کرنے کا ارادہ بس کیا تھا، تو اللہ کریم نے اس کے ارادہ کرنے پر ہی اس کی ہر دعا کو سن لیا تھا، اور جو وہ چاہتا تھا اس کے برابر اللہ کریم نے اسے ثواب بھی عطا کر دیا تھا۔ تو وظیفے کی طرف جانے سے پہلے اور مختصر سے واقعے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو آخر تک نہیں دیکھیں گے، ویڈیو سکپ کریں گے، تو آپ کو وظیفے کی بھی سمجھ نہیں آئے گی اور واقعے کی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے مختصر سا واقعہ میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کروں گی تاکہ آپ کو بات کی اچھی طرح سمجھ آ جائے اور آپ وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کریں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ سامعین، حضرت مولانا محمود الحسن گنگواہی رحمت اللہ علیہ نماز کا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ جب سجدہ کرتا ہوں تو دل یہ کہتا ہے کہ معلوم نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے میرا سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا۔ اسی طرح حضرت مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ صاحب لمبا سجدہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا، حضرت اتنا لمبا سجدہ فرمانے لگے کہ روایت میں آیا ہے کہ سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پر سجدہ کر رہا ہوتا ہے، تو جب سجدہ کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قدموں پر سر رکھ دیا ہے میں نے، اس لیے میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ واہ والا تمنائے دل، نشانے سجود تیری جبیروں پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان رہے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں قحط پڑا، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ ایک آدمی شہر سے باہر نکلنے لگا تو اس نے اپنے سامنے ریت کا ایک بڑا تھیلا دیکھا جو پہاڑ کی طرح تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں بات آئی، خیال آیا کہ اگر میرے پاس اتنا آٹا ہوتا تو میں شہر کے سارے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو اسی وقت حکم دیا کہ جاؤ اور میرے بندے کے نامہ اعمال میں اتنا آٹا صدقہ کرنے کا اجر لکھ دو۔ باحوالا خطبۃ الذوالفقار، یعنی اس بندے کے دل میں بس یہ بات آئی کہ کاش میرے پاس اتنا آٹا ہوتا، یعنی ریت کا جو تھیلا تھا اس کے برابر آٹا ہوتا تو میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اس کے دل میں بس خیال آیا تھا تو اللہ کریم نے اس کے نیک ارادے پر اسے اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا کر دیا۔
اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے یقین اور ارادے کو پاک اور صاف رکھیں، کسی کے بارے میں کوئی غلط سوچ نہ رکھیں، کسی دوسرے کے بارے میں اچھا ارادہ رکھیں گے، اچھی سوچ رکھیں گے تو اللہ کریم آپ کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازے گا۔ اور یاد رکھیں، پنجگانہ نماز کی پابندی میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا کیونکہ جب ہم نماز کے بعد اللہ سے کچھ مانگیں گے، فرض نمازوں کے بعد جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کریم ہمیں ضرور عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، فرض نمازوں کے بعد مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی لازم کیا کریں اور نماز آہستہ آہستہ اطمینان سے پڑھا کریں تاکہ آپ کو نماز پڑھنے کا مزہ آئے، نماز میں جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اسے پڑھنے کا آپ کو مزہ آئے۔ آپ نے یقین کو پکا رکھ کے وظیفے کو کرنا ہے اور پنجگانہ نماز کی پابندی لازم کرنی ہے۔ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو چلیں اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ اس عمل کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 20، 21 اور 22 شعبان المعظم والے دن کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے جب فجر کی سنتیں ادا کر لینی ہے تو آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ کر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے پھر آپ نے 2 فرض ادا کرنے ہیں، یعنی آپ نے اس عمل کو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا ہے حاجت پوری کرنے کے لیے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ نے اس حاجت کو، اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ فجر کی سنتیں ادا کر کے جائے نماز پہ بیٹھ کے 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے 2 فرض ادا کرنے ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے بیٹھنا ہے تو اس کے اول آخر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک لازم پڑھنا ہے۔ اس عمل کے کرنے کے بعد 2 فرض ادا کرنے ہیں اور اسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ یا حسیبو کا ورد کرنا ہے۔ اور جب آپ نے یا حسیبو کا ورد کرنا ہے تو اس کے اول آخر بھی آپ نے 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک لازم پڑھنا ہے۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں اتنا درود پاک آپ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے، میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ درود پاک کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ جس دعا کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، یعنی عرش معلیٰ پہ نہیں جاتی وہ دعا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا پڑھنے کے اول آخر اور وظیفہ کرنے کے اول آخر درود پاک لازم پڑھا کریں تاکہ آپ کی دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جائے، عرش معلیٰ پہ جائے اور اللہ کریم آپ کی اس دعا کو سنے اور قبول فرمائے، آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ یہ وظیفہ اگر بیمار انسان پہ پڑھ کے دم کیا جائے، پانی پہ دم کر کے اسے پلا دیا جائے تو یہ بہت ہی پر تاثیر ہے اور وہ مریض صحت یاب ہوگا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ اپنی مثال آپ ہے، اس عمل کو آپ نے 3 دن لازم کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ اس عمل کو آپ دوسرے مہینوں میں بھی کر سکتے ہیں، جب آپ کو اس وظیفے کی ضرورت پڑے تب آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر بہت ہی بڑا مقصد ہے، بہت ہی بڑی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو آپ اس عمل کو مسلسل 41 دن تک بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی فضیلت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر سورہ فاتحہ کو 40 مرتبہ پانی کے پیالے پر پڑھ کر کسی بیمار کو پلا دیا جائے تو اس کی بیماری جاتی رہتی ہے اور مریض کو صحت ملتی ہے، شفا ملتی ہے۔ اتنی طاقتور یہ صورت ہے، پرتاثیر اور فائدے والی یہ صورت ہے، یہ عمل ہی بہت ہی کمال ہے، بہت ہی طاقتور ہے۔ آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبر، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔